اور خدا نے انعام کیا نوح علیہ السلام پر اور ان کے بیٹوں پر، اور ان سے فرمایا آباد رہو اور پھیلتے جاؤ اور زمین کو بھر دو، تمہارا خوف اور تمہاری ہیبت ہوگی زمین کے ہر درندے پر، آسمانوں کے ہر پرندے پر، مٹی پہ رینگنے والی ہر شے پر اور سمندر کی تمام مچھلیوں پر، تمہارے ہاتھوں میں وہ پہنچائی جائیں گی، ہر زندہ محرک شے تمہاری غذا ہوگی، اور جیسے میں نے تمہیں عطا کیے ہیں سرسبز پودے، ویسے ہی میں تمہیں ہر شے عطا کروں گا، مگر تم ماس کو اس کی جان کے ساتھ نہیں کھاؤ گے، اور اس کی جان اس کا خون ہے، اور تمہاری جان کے خون کا میں حساب لوں گا ہر درندے اور ہر انسان سے، اور میں یقیناً حساب لوں گا ہر انسان سے اس کے ساتھی انسان کی جان کا۔ عہد نامہ قدیم تورات۔ نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، صحن تاریک تھا اور طویل برآمدہ نیم روشن، فجر کی 2 اذانیں دی جا چکی تھیں اور آسمان گہرا جامنی تھا۔ برآمدے کے آگے کوٹریاں در کوٹریاں تھیں جن کے دروازے سلاخ دار تھے اور جن کی میلی دیواروں پہ لکیریں نشان نام لکھے تھے، کچھ قیدی سو رہے تھے، کچھ جاگ رہے تھے۔ جہاں زندگی 2 انتہاؤں کے درمیان لٹکتی تھی، سیاہ دھاری سفید دھاری سے مکمل الگ ہو چکی تھی۔ فجر کی تیسری اذان گونجنے لگی، ہواؤں نے مؤذن کی آواز کو اپنے پروں پر اٹھایا اور صحن میں پھیلا دیا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایسے میں برآمدے میں 2 پہرے دار ٹہلتے ٹہلتے ایک ستون کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے، ایک نے بیڑی سلگائی اور دوسرے کو پیشکش کی، جسے دوسرے نے مسترد کر کے پھر سے اس حوالاتی قیدی کی کوٹری کو دیکھا جس کے سامنے وہ کھڑے تھے۔ پہلے سپاہی عبدالشکور نے بھی گردن موڑی، پھر استہزائیہ مسکرا کر سر جھٹکا۔ محمد دین بار بار اس بدمزاج آدمی کو نہ دیکھا کر، اس کا دماغ پہلے ہی خراب رہتا ہے، تیری ہمدردی سے وہ اور شیر ہو جائے گا۔ لبوں سے دھواں چھوڑتے اس نے تنبیہ کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ مؤذن کی صدا برابر آ رہی تھی۔ محمد دین تعصب سے اسی کوٹری کو دیکھتا رہا جس میں سفید لباس میں ملبوس قیدی نماز کا کپڑا بچھاتا نظر آ رہا تھا۔ کیا یوں نماز پڑھنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے؟ محمد دین نے مایوس آواز میں پوچھا۔ قیدی اب آستینیں کلائیوں تک برابر کر رہا تھا جو اس نے وضو کے لیے اوپر چڑھائی تھیں، اس کی پشت ان دونوں کی جانب تھی۔ قتل کبھی معاف نہیں ہوتا، اور جو اس کی طرح اپنی بیوی اور سگے بھائی کو قتل کر دے وہ تو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ بیڑی کا بڑا سانس اندر کھینچتے عبدالشکور نے فتویٰ دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مگر اس کی بیوی اور اس کے بھائی کے تعلقات تھے، اس نے غیرت میں قتل کیا تھا، یہی سننے میں آیا ہے، تب ہی تو 4 سال سے جیل میں ہے۔ محمد دین ستون سے ٹیک لگائے ترہم سے اسے دیکھتا رہا۔ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ قیدی اب کپڑے کے سرے پہ کھڑا تکبیرات پڑھتا رفع دین کر رہا تھا۔ برآمدے کی مدھم روشنی میں اس کا نیم رخ واضح تھا، سفید شلوار، سفید کرتا، بالکل کفن جیسا، اب گردن جھکی تھی، ہاتھ سینے پہ تھے، قدرے لمبے بال 2 انچ کی پونی میں بندھے تھے۔ اس کا عمومی تاثر صاف ستھرے اونچے مضبوط جسم اور خوبصورت نقوش والے مرد کا پڑتا تھا۔ فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ اذان ہواؤں میں ترنم گھولتی سنائی دے رہی تھی۔ تو بیوی کو طلاق دے دیتا، بھائی سے تعلق توڑ لیتا، قتل کرنا ضروری تھا؟ اور لوگ نماز توبہ ووبہ کے لیے نہیں پڑھتے، ان کو رہائی چاہیے ہوتی ہے، تلخی سے کہہ کر اس نے ایک اور کش کھینچا۔ مگر ایک بات ماننے کی ہے، اس کے غصے کے علاوہ یہ بندہ برا نہیں ہے، تجھے پتہ ہے اس کا انٹیلیجنس میں اونچا عہدہ تھا، اچھا خوبصورت جوان تھا، مگر بیوی ایسی نکلی کہ زندگی برباد ہو گئی فارس غازی کی۔ اندر فارس غازی اب رکوع میں جھک رہا تھا۔ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ فضا میں تیزی سے آواز تیرتی ملائمت سے ستونوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہاں تو اپنا کیا سامنے آتا ہے، اب یہ بچے گا تھوڑی ہوں۔ لاپرواہی اور استہزاء سے سر چٹک کر عبدالشکور جانے کو پلٹا، تب ہی محمد دین کسی سحر کے زیر اثر بولا، مگر وہ کہہ رہا تھا یہ رہا ہو جائے گا۔ عبدالشکور نے حیرت سے رک کر اپنے ساتھی کو دیکھا، یہ فارس غازی رہا ہو جائے گا، یہ کس نے کہا؟
وہی وہ لمبا خوبصورت گھنگریالے بالوں والا لڑکا جو اس سے ملنے ہر ہفتے آتا ہے۔ محمد دین کی نگاہیں ہنوز اس پہ مرکوز تھیں۔ فارغ غازی اب سجدے میں سر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کا بھانجا، کیا نام ہے اس کا، اور اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات ہمیشہ سچ ہو جاتی ہے۔ پہلے اس نے کہا تھا جج بدل جائے گا اور اس کے کیس کا جج بدل گیا۔ پھر اس نے کہا روزانہ کے حساب سے پیشی ہوگی، ایسا ہی ہوا۔ اس روز وہ کہہ کر گیا ہے کہ اس ہفتے یہ رہا ہو جائے گا۔ نہ تو اس کا بھانجا یہ سب تجھے کیوں بتاتا رہا ہے؟ عبدالشکور بیری لبوں سے ہٹائے مشکوک نظروں سے محمد دین کو دیکھ رہا تھا۔ ابے مجھے کہاں، اسی کو بتا رہا تھا، میں نے یوں ہی سن لیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان اب دھیمی پڑ رہی تھی۔ چھوڑ یار، یہ نہیں رہا ہونے والا، اس نے تلخی سے کہہ کر بیری پھینکی اور پھر سلگتے بجھتے انگارے کو دیکھنے لگا۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آواز دم توڑ گئی، فضا میں سکوت چھا گیا۔ پھر بلبل نے صدا لگائی، درختوں نے پتے جھکائے اور ساری مخلوق اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ قیدی سلام پھیر کر اٹھا، جائے نماز کا کونا موڑا، کف کلائی پہ موڑے اور چلتا ہوا سلاخوں تک آیا۔ اس کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں واضح ہوا۔ اس کی آنکھیں سنہری تھیں۔ انہیں سکیر کر تیکھی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے اس نے انگلی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ محمد دین مکانکی انداز میں قریب آیا۔ عبدالشکور اتنا متاثر نہ تھا مگر اس نے بھی پیروی کی۔ اپنے کان دھیان سے کھول کے سنو میری بات، وہ تیز نگاہوں سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے بولا۔ پہلی بات، وہ میرا سگا نہیں، سوتیلا بھائی تھا۔ دوسری بات، میرے بھانجے کا نام سعدی یوسف ہے۔ اور آخری بات، اگر آئندہ تم مجھے میری ملاقات کے اوقات میں اپنے قریب پھٹکتے نظر آئے تو اگلے دن یہاں پہرا ویل چیئر پہ دو گے، سمجھ میں آیا؟ تجھے تو میں ابھی… عبدالشکور غصے سے آگے بڑھا مگر محمد دین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیل دے، چھوڑو جانے دو کہہ کر اسے روکا اور واپس لے گیا۔ کیا ہاں؟ ابھی کیا؟ سلاخیں تھامے فارس نے بھیجے جبڑے اور غصیلی آنکھوں سے پکارا مگر محمد دین وہ مشکل سمجھا بجھا کر اسے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فارس نے سر چھٹکا اور واپس ہو لیا۔ صبح کی سفیدی آہستہ آہستہ رہی تھی۔ میں زخم ہوں پھر بھی دکھائی نہ۔ ٹھیک اسی وقت اسلام آباد کے دوسرے حصوں پر بھی فجر ایسے ہی طلوع ہو رہی تھی۔ اس اپر مڈل کلاس کالونی میں ایک گھر کی کھڑکیاں نیلے اندھیرے میں روشن تھی۔ چھوٹے سے لان کے سامنے لاؤنج کی کھڑکی نظر آتی مگر گھر کی بگلی گلی سے اندر جاؤ تو پہلے کچن کا بند دروازہ آتا اور پھر ایک بیڈ روم کی کھڑکی جس سے چہرہ لگا کر دیکھو تو اندر لیمپ جل رہا تھا اور کارپٹ پہ ایک لڑکی نماز پڑھ کر سلام پھیر رہی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کہ جلتے لیمپ کے ساتھ موبائل اور چند دوائیاں رکھی تھیں، ایسی دوائیاں جو گردے کا وہ مریض استعمال کرتا ہے جس کو ڈونر گردہ کسی دوسرے کا لگا ہو۔ وہ نماز ختم کر کے بنا دعا مانگے اٹھی، جائے نماز اسی میز کے خانے میں رکھ دی، دوپٹہ اتار کر بال آزاد کیے، پھر پلٹ کر اسٹڈی ٹیبل تک آئی تو اس کا چہرہ سامنے آیا۔ وہ صاف مگر قدرے زرد رنگت کی دراز قد دبلی پتلی سی تھی، نقوش متناسب، آنکھیں بادامی رنگ کی، گہری بھوری پلکیں مڑی اور ناک میں ہیرے کی ننھی سی لونگ، بالکل مونگ کے دانے جتنی۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی مگر اس کے بال خوبصورت تھے، گہرے بھورے، سر سے کان تک سیدھے اور پھر موٹے موٹے کرلز کی صورت گھنگریالے ہو جاتے۔ وہ سٹیپس میں تھے، سامنے سے ٹھوڑی تک، پھر کندھوں تک اور پھر پیچھے کمر تک آتے۔ اس نے الماری کھول کر ایک فائل نکالی، دہانی میں ایک ڈبے کو لڑکھا دیا جس سے اخبار کے چند تراشے پھسل کر باہر گرے مگر چونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا سو اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی اور فائل کھول لی۔ اخبار کے تراشے اس کے قدموں میں گرے رہے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، وہ ٹھیک سے پڑھے نہ جاتے تھے مگر پھر کھڑکی کے باہر صبح پھیلتی گئی اور روشنی اندر بھرتی گئی اور ان کی تحریر واضح ہوتی گئی۔ ان تراشوں کی سرخیاں کہہ رہی تھیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب وارث غازی پراصرار طور پر کمرے میں مردہ پائے گئے، پولیس نے موت کو خودکشی، عزیز و اقارب نے قتل قرار دے دیا۔ کمرے سے لیپ ٹاپ اور اہم ڈاکومنٹس بھی غائب۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک خاتون جاں بحق، ایک زخمی جاں بحق۔ خاتون کچھ روز قبل مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے نیب ڈائریکٹر کے بھائی کی اہلیہ تھیں۔ زخمی خاتون کے دونوں گردے فائرنگ کے نتیجے میں ضائع ہو چکے ہیں، نیز ان کا تعلق
नैब डायरेक्टर के कत्ल का मुअम्मा हल। पुलिस ने सौतेले भाई फारिस गाजी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अपनी बीवी और रिश्तेदार खतून पे। फायरिंग के पीछे भी उसी का हाथ। 2 हाथों में तेज़ी से वो कागज़ समेटे और उनको डिब्बे में डालते हुए अलमारी बंद की। फिर सीधी होकर खड़ी हुई। वो तैयार हो चुकी थी और अब गीले घुंघराले बाल ब्रश कर रही थी। फजर बीते काफ़ी देर हो चुकी थी और बाहर हर तरफ सुनहरी रोशनी थी। इसकी खिड़की के बाहर पतली गली में वापस चलते जाओ तो किचन का दरवाज़ा खुला था और जाली से बातें करने की आवाज़ें और नाश्ते की खुशबू आ रही थी। मुलाजिम लड़का खड़ा चाय दम पे रख रहा था। साथ एक हट्टी कट्टी उसके तबके की औरत खड़ी थी। वे सदाकत, माँ का सारा पैगाम समझ में आ गया ना? अब मैं तसल्ली से गराएं चली जाऊँ? वो जैसे कोई लंबी चौड़ी बात समेट रही थी। लड़के ने हाँ ना चाची कहते तशफ़ी करवाई। चाची ने जैसे फरागत से इधर उधर देखा। ये तो अपनी बाजी का नाश्ता बना रहा है। उसने मालकिन की बाबत इस्तफसार किया। हाँ, और साहब का भी, बाजी के अब्बू। 2 लोग ही तो हैं घर में। ना तो तेरी बाजी की शादी वादी नहीं हुई? साहब ने बहुत पहले अंडा तोड़ते हुए बहुत को बहुत खींचा। बाजी की मंगनी की थी, शादी भी होने वाली थी, मगर फिर बाजार में फायरिंग हुई और बाजी को भी गोली लग गई। बस दोनों गुर्दे ज़ाया हो गए। किसी अंग्रेज़ औरत ने गुर्दा तो दे दिया और लग भी गया, पर मंगनी टूट गई। फिर बाजी ने शादी नहीं की। बेचारी 27-28 की तो होगी। अरे 33-34 से कम की नहीं है बाजी, लगती छोटी हैं, सदाकत ने फ़ख्र से कहते हुए अंडा तेल पे डाला। शिर शिर की आवाज़ आई और तेल में बुलबुले बनते चले गए। तुझे कैसे पता उसकी उम्र? चाची ने मशकूक नज़रों से लड़के को देखा। उम्र का नहीं, सालगिरह का पता चल जाता है। वो हर सालगिरह पे सादी भाई कार्ड और फूल जो ले आता है। सादी भाई कौन? ले, तुझे सादी भाई का नहीं पता? सदाकत ने अंडा पलटते मलामती नज़रों से चाची को देखा। बाजी का भतीजा है, बड़े साहब का पोता। देख, ऐसे होते हैं भतीजे। और तू घराए आता है तो मजाल नहीं कि चाचे चाची को शक्ल भी दिखा दे। साथ ही लड़के की पुश्त में धमोका जड़ा। वो बिलबिला कर रह गया। इसीलिए तो बाजी अपने भतीजे से बड़ा प्यार करती होंगी। कहाँ? बुरा सा मुँह बनाए सदाकत ने उसी अंदाज में कहा। वो तो सादी भाई से बात भी नहीं करती, मिलती भी नहीं है। वो तो तब ही घर आता है जब वो नहीं होती। वो इससे नाराज़ है। आए है, क्यों? पुरानी नाराज़ी है। बाजी को जो गोली लगी थी वो सादी भाई के मामू ने मारी थी। बस तब से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। वो सर झुकाए काम करते हुए तबसरा किए जा रहा था। चाची ने पुरसोच अंगारा भरा। तो इसीलिए बाजी के भाई का ख़ानदान उनके साथ नहीं रहता? ओ नहीं चाची, वो तो हमेशा से अलग रहते थे। फिर ख़ानदान में और है ही कौन? बाजी के एक ही भाई थे, सादी के अब्बू। अरसा हुआ फोत हो चुके। उनके वफ़ात से भी सालों पहले से इन्होंने घर अलग कर लिया था। उनकी बीवी की अपनी सास मतलब बाजी की मरहुमा अम्मी से नहीं बनती थी। फिर भी बाजी बड़ा ख्याल किया करती थी अपने भतीजियों का। सादी भाई लोग 3 बहन भाई हैं। ये तो बस अब कुछ सालों से उनकी बोलचाल। सदाकत, अगर आप हमारे शिजरा नस्ब पे रोशनी डाल चुके हों तो नाश्ता टेबल पे लगा दोगे? सदाकत के हाथ से चिमटा गिरते गिरते बचा। चच्ची भतीजा घबरा पलटे। वो कोट बाजू पे डाले दूसरे हाथ में पर्स लिए चौखट पर खड़ी थी और ये फिक्रा उसने बिना किसी गुस्से या तंज के बहुत सादगी और नरमी से अदा किया था। लाया बाजी, बस। वो जैसे करंट खाकर एकदम तेज़ तेज़ काम करने लगा। चाची ने भी खफीफ सा सलाम किया। वो उसी नरमी मगर संजीदगी से जवाब देकर राहदारी में आगे चलती गई और हीर की फर्श से टकराती आवाज़ गूंजती गई। राहदारी के सामने बड़ा सा लॉन्ग रूम था। उसका आधा हिस्सा सोफ़ों से आरास्ता टीवी लाउंज था, बाकी निस्फ में डाइनिंग टेबल बिछी थी। सरबराही कुर्सी की जगह पे एक मम्मर साहब व्हील चेयर पे बैठे ऐनक नाक पे जमाए अखबार देख रहे थे। वो दाएं हाथ की पहली क्या बैठी चीज़ें एक तरफ रखी, प्लेट उठाई, कांटा उसी में रखा। आज घर कब आओगी? जल्दी आने की कोशिश करूँगी, वो बहुत ठहरे हुए नर्म अंदाज में बोलती गई और उसके फ़िक्रे एक रवानी में लबों से अदा होते गए और वो हमेशा बात ख़त्म करके सांस लिया करती थी। उसके बावजूद हर लफ्ज़ वाज़िया और क्लियर होता था। ज़ुमर, उन्होंने पुकारा। ज़ुमर ने जवाब में सिर्फ हूँ कहा। कल की तारीख याद है क्या था? कोई क्रिकेट मैच था? ज़ुमर ने उसी इत्मीनान से पूछते हुए नैपकिन गोद में बिछाया। शादी की सालगिरह थी। वो 25 साल का हो गया है। उसके हाथों की हरकत सुस्त हुई, भूरी आंखों में साया सा लहराया। वो एकदम चेहरा मोड़कर सदाकत की तरफ मुतवज्जा हो गई।
جو لوازمات میز پر رکھ رہا تھا اور زمر سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ بڑے ابا بھی اخبار کو ہی دیکھ رہے تھے۔ صداقت اندر چلا گیا تو انہوں نے کہا، تم پھر بھول گئی نا؟ سوری۔ وہ پلیٹ میں آملیٹ نکالنے لگی۔ کیا تمہیں یہ یاد ہے کہ تم کیا کیا بھولنے لگی ہو؟ 4 سال سے اس کی ہر سالگرہ بھول جاتی ہو۔ 4 سال سے اس کے گھر جانا بھول گئی ہو۔ 1.5 سال سے اس کی شکل دیکھنا بھول چکی ہو۔ زمر نے میز کے وسط میں رکھے گلدان کو دیکھتے ہوئے کپ لبوں سے لگایا۔ بولی، کچھ نہیں۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ وہ تمہاری کوئی سالگرہ نہیں بھولتا۔ میں اسے کال کر لوں گی۔ کال کرنا پرواہ کرنے کے مترادف نہیں ہوتا۔ زمر نے سنجیدگی سے بڑے ابو کا چہرہ دیکھا، جو اب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کی پرواہ کیوں نہیں کروں گی؟ تو پھر اسے ناراضگی ختم کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں اس سے ناراض نہیں ہوں۔ شادی میرے لیے کیا ہے آپ جانتے ہیں، اور کوئی بھی اس چیز کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ تو پھر اس سے ملتی کیوں نہیں ہو؟ آل رائٹ، آپ ہمارا ناشتہ سپوائل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی صحیح۔ پیالی پرچ پہ رکھ کر وہ مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ مجھ سے کیوں نہیں ملا جب میں بیمار تھی ابا؟ میرے گردے ضائع ہو گئے تھے۔ ایک اجنبی فرینچ عورت مجھے گردہ دے سکتی ہے، مگر میرا بھتیجا مجھ سے ملنے نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی پڑھائی زیادہ ضروری تھی۔ ابا، وہ میرا بیٹا تھا، میرا بھائی تھا، میرا سب سے اچھا دوست تھا، مگر وہ میرے پاس نہیں تھا۔ جب مجھے اس کی ضرورت تھی وہ انگلینڈ چلا گیا، اور ہاں، وہ وہاں سے مجھے کال کر لیتا تھا، مگر کال کرنا پرواہ کرنے کے مترادف تو نہیں ہوتا نا۔ تم اس کی یہ بات درگزر کر دیتی اگر اس نے یہ نہ کہا ہوتا کہ فارس بے گناہ ہے۔ اور زمر رک گئی۔ اس کے تاثرات بدلے، آنکھوں میں گہرا کرب، تکلیف، غصہ ابھرا۔ فارس غازی کا نام میرے سامنے مت لیا کریں۔ اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا آپ بھول گئے ہیں تو میں یاد کروا دیتی ہوں۔ اس کا جیسے ناشتہ کرنا حرام ہو چکا تھا۔ لبوں کو نیپکن سے تھپتھپا کر بال کان کے پیچھے عرصے اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر اسپاٹ لہجے میں بولی، وہ آپ کے پوتے کا ماموں، اس نے 4 سال پہلے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس نے اپنی بیوی اور مجھے ایک جگہ بلا کر ہم دونوں کو شوٹ کر دیا تاکہ میں اصل ٹارگٹ سمجھی جاؤں۔ ان 3 گولیوں نے مجھے جو کمر میں لگی تھیں، اس شخص نے میری پشت پہ حملہ ہی تو کیا تھا۔ میرے صرف گردے نہیں چھینے، ہر چیز چھینی۔ اور شادی، اس نے تب بھی کہا تھا، اب بھی کہے گا کہ اس کا ماموں بے گناہ ہے۔ گریٹ! دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے جیسے کسی نادیدہ ہستی کو شاباش دی۔ اس کا رنگ نچڑ چکا تھا اور وہ شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ اس نے سعدی کے بڑے ماموں اور اپنی بیوی کو مارا، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، مگر اس نے مجھے بھی مارنا چاہا تھا اور یہ میرا معاملہ ہے۔ مگر ابا، اس کے باوجود میں فارس غازی کے کیس کو فالو نہیں کرتی، کیونکہ جب جب اس واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے مجھے نئے سرے سے تکلیف ہوتی ہے۔ پلیز مجھے کم از کم ناشتے کی میز پہ یہ تکلیف مت دیا کریں۔ بہت دکھ سے کہتے ہوئے اپنی چیزیں سمیٹتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بڑے ابا نے خاموش تعصب سے اسے جاتے دیکھا، پھر اس کی آدھی چائے کی پیالی کو۔ ہر شادی کر فارس پہ ختم ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں چائے، ناشتے اور کھانے یوں ہی ادھورے رہ جاتے تھے۔ پھر حشر کے سما ہوئے ہیں۔ فجر کو قضا ہوئے کئی ساعتیں بیت چکی تھیں اور سورج ابھی تک ٹھنڈا تھا۔ شہر کے مضافات میں ایک پوش علاقے میں زندگی اتنی صبح بھی یوں بیدار اور چاق و چوبند تھی جیسے کبھی سوئی نہ تھی۔ وہ ایک بلند اور عالی شان محل نما گھر تھا۔ باہر سیکیورٹی چیک پوائنٹس، مسلح گارڈز، کرنٹ سے لبریز تاریں تھیں۔ اندر عمارت سبزہ زار کے درمیان میں کھڑی تھی اور آگے پیچھے اونچی نیچی پہاڑیوں کی مانند لان، کہیں نشیب میں جاتا کہیں تا۔ لان میں باوردی ملازم جو کسی کام کو نپٹا رہے تھے، کسی بڑے ایونٹ سے پہلے ہونے والی پلاننگ۔ ایک سری لڑکی جو دودھیا رنگت اور دلکش نقوش کی مالک تھی، سے مختلف جگہوں پہ اشارہ کرتی، ایونٹ آرگنائزر کو ہدایات دے رہی تھی، جسے آرگنائزر مستعدی سے سر ہلاتا نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ دور سے ایک فلپینو ملازمہ جو خوش شکل اور بااعتماد تھی اور سفید بلاؤز، اسکرٹ اور ٹائٹس میں ملبوس تھی، چلتی ہوئی آئی اور اس لڑکی کے سامنے مسکرا کر سر کو خم دے کر پوچھا،
کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے مس شہرین؟ شہرین آرگنائزر کو بتا رہی تھی کہ اسے پھول کیسے اور کدھر چاہیے۔ اس نے رک کر بیزار نظر اس پہ ڈالی۔ صرف اتنا فیونا کہ تم ہر 2 منٹ بعد آ کر مجھ سے یہ سوال مت پوچھو، اور واپس مصروف ہو گئی۔ فیونا کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ سر کو خم دے کر وہ وہاں سے چلی آئی۔ یقیناً وہ عملے کی سپروائزر تھی۔ تبھی بہت تمکنت سے تھوڑی دور ایجنسی کی طرف سے آئی فاضل میڈس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ سب ٹھیک جا رہا ہے، اس نے تحکم سے جائزہ لیا۔ پرفیکٹ، ویسے ابھی پارٹی میں 1 ہفتہ ہے، ہم کچھ جلدی تیاری نہیں کر رہے؟ یہاں ہر کوئی وقت سے پہلے کام کرنے کا عادی ہے، اور یہ ہاشم کاردار کی بیٹی کی سالگرہ ہے، کوئی عام بات نہیں۔ فیونا نے قدرے فخر سے جتایا۔ ملازمہ نے مڑ کر بے اختیار شہرین کی سمت دیکھا۔ یہ ہاشم کاردار کی بیوی ہے نا؟ انہی کی بیٹی کی سالگرہ ہے۔ ہاں، مگر ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، یہ یہاں نہیں رہتی، پارٹی کے لیے آئی ہیں۔ اور ادھر کون رہتا ہے؟ ملازمہ کو دلچسپی ہوئی تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں لان ڈھلان میں جا کر ختم ہوتا تھا وہاں ایک چھوٹی سی عام سی عمارت تھی، جیسے انیکسی ہو۔ وہ تو فارس غازی کا پوشن ہے۔ فیونا نے برا سا منہ بنایا۔ وہ کون ہے؟ ہاشم صاحب کی پھپھو کا بیٹا ہے، مگر وہ گھر مکفل ہوتا ہے کیونکہ فارس جیل میں ہے۔ اور پھر آواز دھیمی کی۔ اس نے اپنے سوتیلے بھائی مطلب اپنے باپ کی پہلی بیوی کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، اور اپنی بیوی کو بھی۔ اوہ! ملازمہ کی آنکھیں حیرت اور تجسس سے پھیلیں۔ تو اس کے مقتول بھائی کا خاندان یہاں نہیں رہتا؟ بتایا تو ہے، وہ اس کے باپ کا بیٹا تھا، سوتیلا بھائی تھا۔ ہاشم صاحب اس کی ماں کی طرف سے کزن ہوئے، تو ان سوتیلے رشتہ داروں کا یہاں سے کیا تعلق؟ گوسپ کا لطف ختم ہوا تو وہ منہ بنا کر مڑ گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی کروفر بھری چال میں عاجزی آ گئی۔ اس نے لیونگ روم پار کیا، جس میں سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دیتیں اور گھر کی 4 منزلیں ختم ہونے کے بعد چھت آتی۔ یوں لیونگ روم بہت عالی شان تاثر ڈالتا۔ پھر وہ ڈائننگ ہال میں آئی اور سربراہی کرسی ادب سے کھینچی۔ یہاں سے لیونگ روم نظر آتا تھا اور اسے اپنی مالکن بھی آتی نظر آ رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی باریک ہیل سے تیز تیز چلتی آ رہی تھیں۔ ٹائٹس پہ انگریزی طرز کا بغیر آستین کے گھٹنوں سے اوپر آتا لباس پہن رکھا تھا۔ ہلکے بھورے ڈائی بال سیدھے اور کمر پہ تھے، اور شیرنی جیسی آنکھیں تھیں۔ چہرہ خوبصورت و ملائم۔ وہ یقیناً کافی عمر کی تھیں، مگر بے حد سمارٹ اور تر و تازہ۔ گڈ مارننگ مسز جواہرات۔ مارننگ، مسکرا کر جواب دیتی وہ سربراہی کرسی پہ ملکہ کی شان سے بیٹھی۔ نیپکن گود میں بچھایا اور باادب کھڑی فیونا کو شیریں لہجے میں مخاطب کیا۔ میرے بیٹے کدھر ہیں؟ ہاشم تیار ہو رہے ہیں اور نوشیواں ابھی نہیں اٹھے۔ جواہرات نے جواب دیے بنا پلیٹ اپنے قریب کی۔ میم، آپ کی فلر ٹریٹمنٹ کی اپائنٹمنٹ آج شام کی ہے، آپ نے ریمائنڈ کروانے کو کہا تھا۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسی باتیں آواز مدھم رکھ کر کیا کرو۔ اسی شیریں مسکراہٹ سے اس نے فیونا کو دیکھ کر کہا، اور اپنا میک اپ کم کرو، مجھے اسٹاف کی بے ربطگی بالکل پسند نہیں۔ سوری میم۔ فیونا کی مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی۔ اس نے جلدی سے رومال سے لپسٹک رگڑی۔ جواہرات اب ناشتہ پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ سیڑھیوں کے اوپر پہلے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر اے سی کی خنکی اور مردانہ پرفیوم کی مہک نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا۔ کوٹ قریب ہی ٹنگا تھا۔ بال ماتھے پہ پیچھے کو سیٹ کیے، وجیح نکوش، شاندار شخصیت اور پرکشش سیاہ آنکھیں بالکل جواہرات کی جیسی۔ دفتن ٹائی درمیان میں چھوڑ کر اس نے وقت دیکھا اور موبائل اٹھا کر چند بٹن دبائے۔ پھر ایک کال ملائی۔ باجوہ صاحب، ابھی آپ کو ایک ای میل بھیجی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ مجھ سے یقیناً بات کرنا چاہیں گے۔ اگلے کی بات سنے بغیر مسکرا کر فون بند کر کے رکھ دیا۔ ٹائی کی نوٹ باندھ چکا تو فون بجا اور پھر بجتا گیا۔ 6-7 کالز آئیں مگر اس نے نہیں اٹھایا۔ ذرا خاموشی ہوئی تو اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ خاور، کام ہو گیا ہے، اس لڑکی جو بھی نام ہے اس کا، اس کو غائب ہونے کا کہہ دو۔ اب وہ باجوہ سے نہیں ملے گی، اور دوپہر تک میری سیکرٹری اس کی پیمنٹ کلیئر کر دے گی۔ کال کاٹی ہی تھی کہ پھر سے باجوہ صاحب کی کال آنے لگی۔ اس نے مسکرا کر یس کہا اور آئینے میں دیکھتے ہوئے خود پہ پرفیوم چھڑکتے بولا، کیسا لگا میرا تحفہ؟ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں اس پر تمہاری بیٹیوں کی رائے لوں تو آج بورڈ کے اجلاس میں تم میری قرارداد کے حق میں ووٹ دو گے، ورنہ میں کتنا بے رحم ہوں تم جانتے ہو۔
دوسرے کا غصہ، احتجاج، درخواست کچھ بھی سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا، خود پہ 2-3 اسپرے مزید لیے، کفلنگس لگائے، کوٹ پہنا اور باہر نکلا۔ راہداری میں موجود باوردی ملازم نے فوراً اندر جا کر اس کا بریف کیس اٹھا لیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو جواہرات جوس گھونٹ گھونٹ پیتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر اس کا ماتھا چوما، پھر دائیں ہاتھ کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھا۔ میرا خیال تھا مسز کاردار اب تک آفس جا چکی ہوں گی۔ ساتھ ہی ہاشم نے ابرو سے فیونا کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً غائب ہو گئی۔ تمہاری ایکس وائف صبح سویرے آ گئی تو میں کیسے جاتی؟ شیری کیوں آئی ہے؟ ہاشم نے توس پہ اسپریڈ لگاتے ہوئے غیر دلچسپی سے پوچھا۔ جواہرات نے نزاکت سے شانے اچکائے۔ سونیا کی سالگرہ ہم نے اسے اس کے گھر نہیں کرنے دی تو وہ ہفتہ پہلے سے تیاری شروع کر کے انتقام لے رہی ہے۔ سونیا کو ساتھ لائی ہے؟ جواہرات نے نفی میں گردن ہلائی۔ اینی ویز باجوہ کا ووٹ میرے پاس ہے، یوں آج عبدالصمد کو ہم ووٹ آؤٹ کر دیں گے۔ جواہرات کھلے دل سے مسکرائی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ ہاشم مسکراتے ہوئے شانے اچکا کر بولا۔ ہاشم سب سنبھال سکتا ہے سوائے اس گھر کے اسٹاف کے۔ مطلب کوئی کام کا بندہ ہے یہاں؟ کبھی کوئی میری کار مار دیتا ہے، کبھی میرا سوٹ برباد ہو جاتا ہے، حد ہو گئی۔ آواز پہ دونوں نے اس طرف دیکھا۔ ٹراؤزر اور نوشیما بستر سے اٹھ کر آیا تھا اور بہت بگڑے موڈ میں آیا تھا۔ اور اب کیا ہوا ہے؟ ہاشم نے چھری کانٹے سے ٹکڑا توڑتے ہوئے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ میرا سوٹ برباد کر دیا اس جاہل ریاض نے۔ آپ اس کی پے سلپ اس کے حوالے کر دیں ممی، میں نے اسے فارغ کر دیا ہے۔ سیب اٹھا کر اس میں دانت کاٹتے ہوئے وہ خفا خفا سا بولا۔ وہ 24-25 سال کا خوش شکل نوجوان تھا، ہاشم جتنا نہیں مگر اچھا تھا۔ فرینچ کٹ اور بالوں کی الجھی بگڑی سپائکس، آنکھوں میں بیزاری اور لاپرواہی۔ جواہرات نے ناپسندیدگی سے اس کی بات سنی۔ تم کب بڑے ہو گئے؟ جب ہاشم تمہاری عمر کا تھا تو وہ اتنا چھوٹا ہرگز نہیں تھا۔ ہاشم نے ماں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے ٹوکا۔ میں سمجھا دوں گا نا۔ اور پھر نوشیما کی طرف متوجہ ہوا۔ آج تمہیں آفس میں نظر آنا چاہیے۔ آؤں گا بھائی، مگر اپنے وقت پہ، اس نے اب مسکرا کر بے نیازی سے کہا۔ ہاشم نے بمشکل مسکراہٹ روکی۔ اسے نوشیما پہ کبھی غصہ نہیں آتا تھا۔ صبح ہو چکی ہے شیرو، اب تم بالکل نہیں سوؤ گے اور تیار ہو کر آفس آؤ گے۔ اوکے، وہ لاپرواہی سے کہہ کر سیب کھانے لگا۔ ہاشم کا فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے جوس کا گھونٹ بھرا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاشم کاردار، نسوانی آواز نے استفسار کیا۔ آگے بولو۔ اس کا لہجہ بے لچک اور اسپاٹ ہو گیا۔ میں کامران حیات کے آفس سے بات کر رہی ہوں، پلیز لائن پہ رہیے گا، کامران صاحب بات کریں گے۔ اپنے باس کو بولو کہ میں سیکرٹری سے بات نہیں کرتا، اسے مجھ سے کام ہو تو مجھے خود کال کیا کرے۔ بے نیازی سے کہہ کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ جواہرات اور نوشیما نے اپنی خنگی بلا کر مسکراتی اور فخریہ نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ ہاشم کا موبائل پھر سے بار بار بجنے لگا تو شیرو کو کہنا پڑا، اٹھا لیں بھائی بیچارے کی کال، شام کو اٹھاؤں گا، اسے پورا دن خوار ہونے دو۔ کام ہو تو ہاشم کاردار یاد آ جاتا ہے۔ وہ ناشتہ ختم کر کے اب اٹھ رہا تھا۔ جواہرات نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کورٹ جا رہے ہو؟ پہلے آفس پھر کورٹ۔ جنرل نوید کے بیٹے والا مسئلہ وقت پہ نہ گیا تو زمر سیٹلمنٹ سے انکار ہی نہ کر دے۔ اس مغرور عورت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زمر کو میرا سلام کہہ دینا، جواہرات نے دلچسپی سے کہا۔ شیور۔ ہاتھ صاف کر کے اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ وہ پھر سے بجا۔ ہاشم نے ہاں خاور بولو کہہ کر عجلت میں کال ریسیو کی، مگر دوسری طرف جو کہا جا رہا تھا اسے سن کر وہ رک گیا، آنکھیں سکیڑ لی اور آہستہ آہستہ واپس بیٹھ گیا۔ پچھلے 2 مہینے میں وہ کس کس سے ملا ہے اپنے وکیل کے علاوہ؟ مجھے ایک ایک ملاقات کی تفصیل دو، تمہارے پاس 10 منٹ ہیں۔ سرد لہجے میں کہہ کر اس نے فون بند کیا تو وہ دونوں اسی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے فارس۔ جواہرات کے ہاتھ سے سیب کی کاش پھسلی، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ فارس کا کیا ذکر؟ اس کا کیس، آج اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ جواہرات سانس لینا بھول گئی۔ اور تمہیں اب پتہ چل رہا ہے؟ ہاشم کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ میں اراضی کے مقدمات میں پھنسا تھا، اس طرف دھیان نہیں گیا۔ مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ اچانک سے آنے والا ہے۔ ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ جواہرات کی مسکراہٹ اب غائب تھی، وہ بالکل یک ٹک ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ ڈونٹ وری، وہ رہا نہیں ہوگا، ہاشم کو کہنا پڑا۔ اسے رہا ہونا بھی نہیں چاہیے، اور تم اس بات کو یقینی بناؤ گے ہاشم؟ وہ بے حد مضطرب لگ رہی تھی۔ میں سنبھال لوں گا ممی۔ ہمارے اس کزن کے رہا ہونے کا مطلب ہے کہ عدالت کے نزدیک وہ قاتل نہیں ہے۔ یقیناً اگلا سوال یہ ہوگا کہ پھر قاتل کون ہے؟
نوشیروہ نے سیب کھاتے ہوئے کہا۔ دونوں نے بے اختیار اسے دیکھا۔ اس کا ہلتا منہ رک گیا۔ یوں ہی کہہ رہا تھا، اس نے کندھے اچکائے۔ یہ بات میں دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں شیرو، جواہرات نے بمشکل غصہ ضبط کیا، پھر ہاشم کو دیکھا جیسے خود بھی وہی سوال پوچھ رہی ہو۔ اس کی شیرنی جیسی آنکھوں میں تپش تھی۔ ہاشم نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ فیصلہ اس کے خلاف ہی آئے گا، ڈونٹ وری، وہ باہر نہیں آئے گا، اور آ بھی جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تب ہی اس کا فون پھر بجا۔ اس نے فوراً کال وصول کی۔ ہاں خاور ہوں، اچھا۔ سنجیدہ اسپاٹ تاثرات کے ساتھ وہ سنتا رہا، پھر فون رکھ دیا۔ سعدی یوسف، اس نے ہولے سے کہا، اور نوشیروہ کا چہرہ یوں ہو گیا جیسے اس نے زہریلا سیب نگل لیا ہو۔